बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ लियाकत राजपर। आप देख रहे हैं लियाकत राजपर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और कमेंट्स दें। अगर कोई राय आपको अच्छी लगती है तभी कमेंट्स दें, अगर राय अच्छी नहीं लगती है तभी आप जो है वो मुझे कमेंट्स दें। फॉलो करें, शेयर करें ताकि मुझे पता चले कि कौन सी कमी है जिनको पूरा करना है। चंद गुजारिशात आपकी नज़र करना चाहता हूँ और सिंधी में, इसीलिए आज मैंने बात नहीं की कि जो उर्दू स्पीकिंग है या दिगर जो मसलिक या दिगर जो ज़बानों से ताल्लुक़ रखते हैं वो उर्दू बआसानी समझ सकते हैं। और काफ़ी मरतबा मुझे इस लिए दोस्तों ने मैसेज भी किया है कि आप उर्दू में बात करें ताकि हमें समझ में आए। तो नाज़रीन, ये बात बिल्कुल आया हो चुकी है कि तौहीन मज़हब के नाम पर किस तरह लोगों को कत्ल किया जाता है और किस तरह जो है वो कत्ल करने में वो जो लोग हैं या जिनको मुतनफ़िर किया जाता है वो खुलकर सामने आते हैं। उस पर जो है वो चंद गुजारिशें करूँगा। अगर आपको समझ में आए तो बिल्कुल आप जो है वो इस की निशानदगी करें कि हाँ बिल्कुल मैंने दुरुस्त कहा है। तो परफेक्ट तो अल्लाह की ज़ात है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से जो आग उनको दी गई थी और वो बुझाने की जो कोशिश की गई थी, और चूंटी जो पानी अपने मुंह में लेकर आग को बुझाने की कोशिश कर रही थी, मैं भी जो सिंध में या बिलखुसूस पाकिस्तान के अंदर लगी हुई आग है उसको बुझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आग हमारे लिए इंतहाई ख़तरनाक है। तो शुरुआत करता हूँ। फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है उन दीनी जमातों से कि जब आप कहते हो कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है तो फिर उनके दायरे में अमली तौर पर रहकर भी दिखाएं, कानून पर मुकम्मल अमल दरामद करें और न कि हर मामले पर कानून को हाथ में उठाकर फसाद फिल अर्ज़ फैलाएं। इस्लाम में तो फसाद शर और फैलाने का सख्ती से मना किया गया है कि आप फसाद फिल अर्ज़ नहीं फैलाएं और शर नहीं पकड़े। दूसरी बात यह है कि सिंध समेत सारे पाकिस्तान में कहीं पर भी खालिस चीज़ नहीं मिल रही है। बददियानती है, बेईमानी है, रुश्वतखोरी है, करप्शन है, झूठ है, ठगी है और जो मकारियों का राज है वो लगा पड़ा है। उसमें से सारे जो गैर इस्लामी अमल में कौन मुलविस है, ये एक सवाल है कि उसमें बिलाखिर कौन है जो दूध में मिलावट करता है, अशिया खुर्दोनोश में मिलावट करता है। अगर वाक़तन हम इतने दीनदार हैं तो फिर आइडियल इस्लामी समाज कायम करके दिखाएं, या सिर्फ कत्ल व गारत ही सिर्फ दीन की खिदमत है। लोगों को मारो ये दीन की खिदमत है, दूध में केमिकल मिलाओ ये दीन है, और दीगर जो अशिया हैं वो नकली फ़रोख्त करो। जानवर की चर्बी जो है वो हमें तेल के सूरत में मिले, क्या ये इस तरफ जो है वो हमारा दीन कहता है कि हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी करें? और आइडियल इस्लाम कैसे बनेगा जब ये हम करप्शन, बेईमानी, ठगी और दीगर जो गलत काम करते हैं उनसे कौन रोकेगा? आप उलमा किराम रोकेंगे, आप वो हजरात जो इस्लाम का लिबादा ओढ़े हुए लोगों को तबलीग करते हैं, ये उन्हीं का काम है। तीसरी बात यह है कि आप कहते हो कि गुस्ताख की सज़ा कत्ल है। इस्लामी तारीख़ का अगर बड़ा गुस्ताख है तो वो यजीद है, जिसने उस चेहरे पर छड़ी मारी, बेहरमती की, जिस चेहरे को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूमते थे,
حضرت امام حسین علیہ السلام کی میں بات کر رہا ہوں، جس کو وہ چہرہ مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چومتے بھی تھے اور پیار بھی کرتے تھے، اور ان سے پیارا اگر کوئی نواسا ہوا کرتے تھے تو وہ امام حسین علیہ السلام تھے۔ تو پھر دیوبند مسلک کے سے تعلق رکھنے والے، یعنی وہابی فرقے سے تعلق رکھنے والے، جو آج کل ڈاکٹر شاہ نواز کمبھار جیسے ایک بہترین شخص کے قتل اور اس کی لاش جلانے کی حمایت کر رہے ہیں، وہ تو اس یزید جیسے گستاخ کے خلاف ایک الفاظ بھی بولنے سے کتراتے ہیں۔ چوتھی بات جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں ناظرین، یزید کی میں نے بات کر دی، چیزوں میں ملاوٹ کی میں نے بات کر دی، اسلام کو آئیڈیل کیسے بنانا ہے وہ میں نے بات کر دی۔ اب چوتھی اور آخری بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت ذات کے لیے رحمت تھے، رحمت ہیں اور رحمت رہیں گے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر لوگوں کو مارنے کی مہم شروع کر دیں؟ کیا آپ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاری کرتے ہیں، یا ان کے اصلی حقیقی پیغام کو پس پشت ڈال رہے ہیں، یا ہم ان کے دین سے، ہم ان کی جو بتائی ہوئی راہ ہے ہم ان سے غداری کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں ہر گستاخ کو معاف کیا۔ ایک واقعہ آپ کو سناتا چلوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک شخص شاعر تھا، وہ گستاخی رسول تھا، اور گستاخی رسول شاعری میں گالیاں تک دیتا تھا، ان کو بوری میں مسلمان جو ہے وہ لپیٹ کر لے آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، کہا کہ یا رسول اللہ یہ گستاخ ہیں، آپ کے شان میں گستاخی کر رہے ہیں اور شعر و شاعری کے ذریعے آپ کو گالیاں دیتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، نعوذ باللہ منہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے علی، ان کی زبان کاٹ دو، یا کوئی تاریخ بتاتی ہے کہ ان کے بازو کاٹ دو۔ تو حضرت علی ان کو باہر لے کر گئے اور ان کو درم یا دینار دیے اور ایک سواری دے دی کہ جاؤ یہاں سے بھاگو۔ تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ یا علی آپ نے یہ کیا کیا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہدایات دی، حکم دیا کہ ان کی زبان یا ہاتھ کاٹ دیں، تو آپ نے ان کو کیوں چھوڑا؟ تو حضرت علی نے کہا کہ میں ان کے ہاں جواب دہ ہوں جنہوں نے مجھے یہ کام سونپا تھا، میں ان کے آگے جواب دہ ہوں، میں ان کو ہی بتاؤں گا۔ حضرت علی جب آئے تو لوگوں نے شور شرابہ کیا وہاں کہ یا رسول اللہ آپ کی بات پر عمل نہیں کیا حضرت علی نے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی میری بات کو سمجھ گئے، آپ نہیں سمجھے۔ جب دوسرا دن آیا تو وہ شخص وضو کر رہا تھا جو گستاخی رسول تھا، جس نے گستاخی کی تھی، وہ وضو کر رہا تھا اور نماز کی تیاری کر رہا تھا۔ تو اس شخص نے بولا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کے شان میں کچھ اشعار لکھے ہیں، وہ میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ سیرت النبی ہے، رحمت للعالمین نے گستاخیوں کو معاف کیا اور خود رحم دلی کا مظاہرہ کیا، اور وہ خود رحم دل ہوا کرتے تھے۔ اس کے نتیجے میں کتنے کافر شاعر کلمہ گو بنے، مسلمان ہو گئے۔ آپ بتائیں کہ آپ کون سے دین کی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے عقیدے کی جو کرتے ہیں پیروی، اور لوگوں کو بنا کسی ثبوت کے ایسے ہی قتل کر ڈالیں اور اس کو جائز قرار دیں۔ خدا کے لیے یہ میں ہاتھ آپ کو جوڑ رہا ہوں کہ
لوگوں میں نفرتیں نہیں بانٹیں. دین نفرت نہیں کہتا کہ نفرت بانٹیں. دین تو پیار دیتا ہے. اسلام تو محبت سکھاتا ہے. اسلام کے اندر بڑا ٹالرنس ہوتا ہے، اور آپ کے ہاں یہ سارا کچھ نکل چکا ہے، اور آپ بنا کسی ثبوت کے قتل کر دیتے ہیں. اور وہ شاعر جس نے شاعری کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں پھر اور پہلے گستاخی کی انہی کے شان میں، تو کتنا فرق ہے رحمت للعالمین اور ہم جن کو مان رہے ہیں ہم میں کتنا فرق ہے. تو ناظرین، کہنے کا مقصد یہ ہے، 4 پوائنٹ میں نے اسی لیے آپ کے سامنے رکھی کہ خدا را اس بات کو سمجھیں کہ ہمارا دین نفرتوں کا دین نہیں ہے. ہمارا اسلام نفرتوں کا اسلام نہیں ہے. ہمارے ہاں وہ چیزیں آئیڈیل بنائی نہیں جاتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہوا کرتی تھی. ہم تو متنفر ہو رہے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ بڑا دنیا کا اگر کوئی گستاخ مانا جائے جس نے چھڑی سے امام حسین علیہ السلام کے شان میں گستاخی کی، وہ یزید تھا. اور یزید کے لیے ایک القاب دیے جاتے ہیں، ان کو حضرت مانا جاتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ہماری جو ذہانت ہے وہ کہاں چلی جاتی ہے. ہم تو خستہ حال ہوتے جا رہے ہیں. ہم تو پستی کی طرف جا رہے ہیں اور ہم دین کی طرف نہیں جا رہے ہیں. تو خدا را ان باتوں کو سمجھیں اور سمجھ کر آگے بڑھیں، کیونکہ پاکستان اس نہج سے گزر رہا ہے. جہاں کوئی مصیبت زدہ لوگ گزرتے ہیں وہیں سے پاکستان بھی گزر رہا ہے.